بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکریم کے طور پر ان کی خدمت میں ایک لباس، ایک جوڑا کپڑا انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ ناظم جامعہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے شیخ کی تکریم فرمائیں۔ اسی طرح سے آپ کے مزید تعارف کے لیے یہ ہمارے بادشاہ خان صاحب کے نواسے ہیں، بادشاہ خان صاحب کے نواسے شیخ جاوید جامعی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، رواہ احمد۔ محترم حضرات، مسند احمد کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے، اور عالموں کے حق کو نہ پہچانے، علماء کے حق کو نہ پہچانے، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی کہ اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں علم اور اہل علم کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں، بہت سارے نصوص اس سلسلے میں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے عظیم الشان چیز یعنی توحید پر گواہی کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ ہے۔ تو سب سے عظیم چیز توحید کی گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو ذکر کیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے علم اور اہل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ اہل علم کی فضیلت کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے عظیم الشان توحید جیسی چیز کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ علم والوں کو بھی گواہی میں شامل کیا ہے۔ اور کہیں اللہ نے کہا سورہ مجادلہ میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والے اور علم والوں کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ درجے بلند کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ اور اہل علم کی منقبت میں فضیلت کے لیے بات کافی ہے کہ یہ علماء کے وارث، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ انبیاء اپنے پیچھے دینار و درہم کی میراث نہیں چھوڑے، بلکہ اپنے پیچھے انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی۔ بعد میں علم والے آئیں گے جو انبیاء کی اس میراث کو دنیا میں پھیلائیں گے اور ان کے منہج کو، ان کے مشن کو، ان کی دعوت کو دنیا میں عام کریں گے۔ تو یہ میراث نبوت ہے، علم یہ میراث نبوت ہے۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کے ایک بازار میں گئے اور بازار کے کنارے کھڑے ہو کر بازار والوں کو ندا لگائی، کہا کہ وہاں میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم لوگ یہاں بازار میں مشغول ہو، تو میراث تقسیم ہو رہی ہے، سنتے ہی سب بھاگ کر کے آئے۔ کہا کہ کہاں میراث تقسیم ہو رہی؟ تو کہا کہ مسجد میں۔ سب مسجد میں بھاگتے ہوئے گئے تو چاروں طرف دیکھ کر جھانک کر دیکھ رہے ہیں تو کہیں کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی میراث۔ تو واپس آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے تھے، کہا کہ وہاں پر مسجد میں تو ہم جا کر دیکھے کچھ میراث تقسیم نہیں ہو رہی۔ تو کہا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہا رأینا قوما یصلون وقوما یقرؤون القرآن وقوما یتذاکرون الحلال والحرام۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہیں، اور کچھ لوگ حلال و حرام کے مسئلے سیکھ رہے ہیں، حلال اور حرام کے علم حاصل کریں۔
تو کہا وہی حکم فضا کا میراث و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر افسوس ہے، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی ہے، علم میراث۔ تم لوگ کیا سمجھے پراپرٹی یہ میراث ہے؟ انبیاء اپنے پیچھے مال و دولت میراث میں چھوڑ کر کے نہیں گئے، انبیاء کی میراث کیا ہے؟ علم ہے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ تو اللہ تعالیٰ علم والوں کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بلند مقامات ہیں۔ یہ یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اعلیٰ علم کے لیے جامعہ اسلامیہ مدینہ کے لیے انتخاب، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ وہاں پر جا کر کے ایک تو کبار علماء، جو دنیا کے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ جو ماہرین ہیں، متخصصین ہیں، ان سے علم حاصل کریں گے، علم حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع، اور دوسرے وہاں پر جانے کے بعد مقدس مقامات کی زیارت، اور اسی بہانے حج اور عمرہ کی سعادت، اور پھر مسجد نبوی میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے، ہر دن مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا موقع، اور مسجد نبوی میں بڑے بڑے علماء کے دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں ان حلقات میں بیٹھ کر کے ان سے بھی علم حاصل کرنا، تو کئی ایک سعادتیں جمع ہو جاتی ہیں اس طالب علم کے لیے جو جامعہ اسلامیہ مدینہ میں علم حاصل کرنے کا کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ کئی ایک سعادتیں اس بچے کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سعادت ہے ہمارے عزیز جاوید جامع حفظہ اللہ کو حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ اہل رائے گروپ کے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک وقت تھا چند سال پہلے رائے گروپ میں جامعہ میں یعنی چند بچے، گنے چنے بچے پڑھتے تھے مدرسے میں، اور ایک لمبے وقفے تک، ایک مدت تک یہاں پر چند علماء ہی تھے۔ اب رائے گروپ میں صرف علماء تیار نہیں ہو رہے بلکہ مدنی علماء کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، ماشاء اللہ۔ صرف علماء پیدا نہیں ہو رہے ہیں بلکہ مدنی علماء کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ کئی ایک الحمدللہ زیر تعلیم مدینہ میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے آ گئے ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے، اور ماشاءاللہ اس وقت جامعہ میں بھی تقریباً 60 سے زائد بچے رہ گروپ کے، 60 سے زائد بچے، جبکہ پچھلے دنوں میں چند بچے پڑھ رہے تھے۔ تو الحمدللہ مقامی لوگوں میں بھی جامعہ کی قدر معلوم ہوئی، اور اپنے بچوں کو جامعہ میں پڑھانے کی جو اہمیت ہے وہ معلوم ہوئی، اور بچوں کو اپنے پڑھا رہے ہیں۔ یہ سب ان کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور مقامی جمعیت اہل حدیث رائے گروپ کے ذمہ داران بھی قابل مبارکباد ہیں کہ اہل علم کے لیے کی تقریب کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسی مجلس میں الحمدللہ جو اس سے پہلے وفد جامعہ اسلامیہ کے لیے روانہ ہوا ہے، ان کی بھی تقریب کا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت ہی فکر کے ساتھ جمعیت کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں مقامی جمعیت کے ذمہ داران۔ اللہ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ انہیں سعادت نصیب فرمائے۔ میں شیخ جاوید جامع حفظ اللہ کو درخواست کرتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سامنے تشریف لائیں۔ اسی بہانے ایک لوگوں کے لیے، جماعت والوں کے لیے تعارف کا بھی ذریعہ ہو جاتا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ شیخ جامعہ میں پڑھا رہے ہیں اور رائے گروپ کے ایک عالم ہیں، اور اب الحمدللہ مدینہ کو جا رہے ہیں۔ تو اسی بہانے مقامی جمعیت نے ایک موقع دیا کہ ایک تو تقریب بھی ہو گئی اور ان کا تعارف بھی ہوا، اور اس بات کا بھی علم ہوا کہ وہ الحمدللہ جامعی بھی ہیں، جامعہ کے استاذ بھی تھے، اور اب اعلیٰ علم کے لیے مدینہ روانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سفر کو آسان فرمائے۔ کل یہاں سے بمبئی ان کے لیے ان کی روانگی ہے، پھر بمبئی سے ان کی اتوار کو ان کی فلائٹ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر کو ان کے لیے آسان کر دے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جامعہ پہنچائے، اور جس مقصد کے لیے، جس عظیم سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حسین موقع دیا ہے، اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور وہاں پر جا کر کے اپنے مقصد میں یکسوئی کے ساتھ، جمعی کے ساتھ علم حاصل کرنے کی اللہ ان کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان سے